فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بغیر شرعی عذر کے دوسری جماعت کروانا بالکل غلط ہے عزیز بھائیو۔ اذان سننے کے بعد جو بندہ یہ سوچ کے اپنی دکان پر اپنی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے کہ بعد میں فارغ ہو کر اس کام سے اپنی جماعت کروا لوں گا، اس کی نماز نہیں ہونی۔ بے شک وہ جماعت کروا لے مسجد میں آ کر، اس کی نماز نہیں ہونی، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف فرمان میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا ہے۔ امام الانبیاء نے کہا من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ۔ یجب کا مطلب ہے باجماعت جس اذان نماز کے لیے اذان کہی گئی ہے نا، جس نماز کے لیے اذان کہی گئی ہے، جس نے وہ نماز ادا کرنا پڑی جس کے لیے اذان ہوئی ہے، اس کی نماز نہیں ہونی۔ یہ بعد والی جماعت کے لیے تو اذان نہیں کہی گئی، اذان تو پہلی والی جماعت کے لیے کی گئی ہے۔ اجتماعی دعا یا جمعے کے بعد اجتماعی دعا یا نکاح کے بعد اجتماعی دعا یا فرضی نمازوں کے بعد اجتماعی دعا، عزیز بھائیو سن لیں، توجہ سے سننا، اللہ نفع بڑھا دے گا۔ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہو والی عبادت، دعا عبادت ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اللہ نے بھی کہا قرآن میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جس بندے نے مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کیا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کو اللہ نے دعا کو عبادت کہا ہے اس آیت میں۔ تو ہمیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دعا عبادت ہے، اللہ نے بھی اس کو عبادت کہا، رسول اللہ نے بھی اس کو عبادت کہا، اور ہم پیدا کس لیے ہوئے ہیں؟ عبادت کے لیے۔ تو عبادت دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ اور پیارے پیغمبر کے یہ لفظ بھی ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا رب اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ معاملہ بالکل الٹا ہے۔ ہم دنیا والوں سے کوئی چیز مانگیں گے نا، وہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور رب نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، وہ جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ کچھ اوقات ہیں جن میں دعا اللہ ویسے تو ہر وقت ہی سنتا ہے، لیکن کچھ دعا جن اوقات میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے۔ تہجد کا وقت بھی ہے، اذان اور اقامت کا درمیانہ وقفہ بھی ہے، فرضی نمازوں کے بعد کا وقت بھی ہے، سفر کی حالت بھی ہے۔ یہ ان وقتوں میں دعائیں زیادہ سنی، میدان جنگ میں بارش میں دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں، اللہ زیادہ قبول کرتا ہے۔ تو نمازوں کے بعد ہر بندے کو دعا کرنی چاہیے، جمعے کے بعد بھی کرنی چاہیے، چونکہ یہ عبادت ہے۔ چونکہ یہ کیا ہے؟ اور عبادت میں میرا طریقہ یا آپ کا طریقہ نہیں چلے گا، عبادت میں طریقہ چلے گا محمد الرسول اللہ کا۔ اگر اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر میں اور آپ کوئی بھی عبادت کریں گے، وہ عبادت میرے اور آپ کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ رب کو وہ عبادت نہیں چاہیے جس عبادت میں طریقہ امام الانبیاء کا نہیں ہوگا۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، جمعے کے بعد بھی دعا کرتے تھے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں بھی دعا کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، لیکن اجتماعی نہیں ہوتی تھی، اکیلی اکیلی ہر بندہ اپنی دعا کرتا تھا، ہر بندہ اپنی دعا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوری نبوی زندگی اجتماعی دعا ایک مرتبہ بھی نماز کے بعد نہیں کروائی۔ اگر کوئی بندہ امام سے کہہ دے، کہنا ٹھیک ہے، کسی سے بھی آپ کسی نیک بندے کو دیکھتے ہیں تو اس سے درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کرنا، دعا کرنا جائز ہے، یہ حلال ہے، دعا کروانی چاہیے اور اس کو کرنی بھی چاہیے، لیکن اجتماعی نہیں۔ امام کو آپ نے کہا ہے امام اپنی دعا مانگے، بے شک ہاتھ اٹھا کے مانگے، آپ اپنی دعا مانگیں، آپ امام کے پابند نہیں ہیں، امام کے پیچھے آمین آمین نہیں کہنا، یہ بھی نہیں سوچنا کہ امام کی طرف دیکھتے رہیں، جب امام منہ پر ہاتھ پھیرے تو ہماری دعا بھی ختم ہو جائے، یہ اجتماعی دعا ہے، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ ہاتھ اٹھانے بھی جائز ہیں، دعا میں مانگیں، کریں اس کے لیے دعا، ہر بندہ اپنی اپنی کرے، امام اپنی کرے اور آپ اپنی کرے، امام جب اس کا دل کرے وہ ختم کرے، جب آپ کا دل کرے آپ اس وقت ختم کر کے جائیں۔ اذان فجر کی 2 اذانیں ہوتی تھی محمد رسول اللہ کی زندگی میں، ایک فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہوتی تھی
اور ایک فجر صادق کے طلوع ہونے سے پہلے ہوتی تھی۔ یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ساری زندگی پورا سال ہوتی رہتی تھی۔ پہلی اذان ہمیشہ ہی، پہلی اذان دیتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ فجر صادق کے طلوع ہونے سے پہلے دیتے تھے، اور دوسری اذان دیتے تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ فجر کی طلوع صادق کے بعد اذان ہوتی تھی۔ 2 اذانیں ہوتی تھی، یہ رمضان میں نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ ہی ہوتی تھی، تو ہمیشہ ہی دی جا سکتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیثیں سنائی ہیں میں نے آپ کو۔ ایک بندہ روزانہ سفر کرتا ہے، روزانہ اس کا سفر 22 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، 22 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر روزانہ کرتا ہے، وہاں پر اس کی دکان ہے، وہاں پر اس کی ملازمت ہے، مستقل ملازمت ہے، مستقل اس کی ذاتی دکان ہے، سفر کر کے جاتا ہے، سفر کر کے واپس آتا ہے، یہ روزانہ وہاں پر قصر کر سکتا ہے۔ اپنی دکان ہونے کی وجہ سے وہاں پر بندہ مقیم نہیں بنتا، اپنا جائیداد اور گھر ہونے کی وجہ سے کسی جگہ پر بندہ مقیم نہیں بنتا۔ جو سفر کرتا ہے روزانہ، وہ جانے اور آنے کی نمازیں وہاں جمع بھی کر سکتا ہے اور قصر بھی کر سکتا ہے۔ جب گھر میں ہوگا تو پوری پڑے گا، جب وہاں دکان پر ہوگا، دفتر میں ہوگا، جہاں روزانہ جاتا ہے تو وہاں وہ قصر کرنی اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جب وہ وہاں کے امام کے ساتھ پڑھے گا تو پوری نماز پڑھے گا، مقیم امام کے ساتھ پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، پھر قصر نہیں۔ پوری کا مطلب ہے فرض پورے پڑھے گا، سنتیں معاف ہیں اس کو۔ سخت سردی کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے، شدید بارش کی وجہ سے بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی میں ایک مرتبہ بھی نمازیں جمع نہیں کروائیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سخت سردی میں بھی اور شدید ترین سخت بارش میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی 2 نمازیں جمع نہیں کروائیں۔ اور پھر سنیں، اللہ کے نبی کے بعد 30 سالہ خلافت راشدہ کے دور میں کسی ایک خلیفہ راشد نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی بارش کی وجہ سے یا سخت سردی کی وجہ سے 2 نمازیں جمع نہیں کروائیں، کسی خلیفہ راشد نے نہیں کروائیں۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیارے پیغمبر کے بعد 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے 2 نمازیں جمع نہیں کروائیں، 2 نمازیں جمع نہیں کروائیں، صحابی نے بھی نہیں کروائیں۔ یہ بارش کی وجہ سے اور سخت سردی کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کرنے والا عمل تابعین کے دور میں شروع ہوا ہے، تابعین کے دور سے پہلے موجود نہیں تھا، تابعین کے دور میں شروع ہوا ہے۔ انہوں نے کس دلیل کی بنیاد پر شروع کیا وہ دلیل بھی دیتا ہوں، لیکن پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ سخت سردی میں اور بارش میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے گھر میں نماز پڑھنے کی، یہ سنت موجود ہے۔ پیارے پیغمبر مؤذن کو کہہ دیتے تھے بھئی الا صلو فی الرحال کہہ دو، مؤذن الا صلو فی الرحال کہتا تھا۔ صحابہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ سنت چلتی تھی۔ پھر مسجد میں آنا فرض نہیں رہتا۔ جب سخت سردی ہو گئی ہے، آپ کے پاس بارش ہو رہی ہے یا کیچڑ ہے، بارش ختم ہو گئی ہے، کیچڑ ہے، پانی کھڑا ہے گلیوں میں، تو آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن پڑھنی اپنے اپنے ٹائم پر ہے، جمع نہیں کرنی۔ یہ سنت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر، خلفائے راشدین اور صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر تابعین کا طریقہ اختیار کریں، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک۔ تابعین نے کیوں شروع کی 2 نمازیں؟ تابعین نے کیوں شروع کروائیں؟ حدیث ہے مسلم شریف میں، ترمذی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بغیر بارش کے اور بغیر خوف کے 2 نمازیں جمع کی، ظہر عصر کی نمازیں جمع کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی، مدینے میں بغیر بارش کے اور بغیر خوف کے۔ یہ حدیث ہے مسلم میں اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے بالکل۔ یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل 2 نمازوں کو جمع کرنے کا، یہ بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی، بعض لوگ علماء کو غلطی لگ گئی، انہوں نے یہ سمجھ لیا بغیر عذر کے جمع کیے ہیں، جبکہ بغیر عذر والی بات نہیں ہے، بغیر عذر کے نہیں، عذر تھا لیکن وہ عذر بارش کا اور خوف کا عذر نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی عذر تھا۔ کیا عذر تھا؟ اس کی وضاحت صراحت نہیں کسی نے کی۔ عبداللہ بن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے پوچھنے والے نے کہ اللہ کے نبی نے 2 نمازیں کیوں جمع کی؟ اگرچہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی میں یہ عمل ایک مرتبہ کیا صرف، کیوں کی؟
تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس لے اللہ یحرجا امتہ، امام الانبیاء نے یہ عمل اس لیے کیا کہ آپ اپنی امت کو کسی مشکل میں نہ ڈال دیں، کسی مشکل میں نہ ڈال دیں، اس لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ اس حدیث سے محدثین اہل علم یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر علاقے کا امام وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں پر مشقت آ رہی ہے، مشکل آ رہا کوئی وقت مشکل آ رہا ہے، ان کے لیے ٹائم پر نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا، دقت اور حرج کا باعث بن جائے گا، تو وہ امام فیصلہ کر کے 2 نمازیں جمع کروا دے تو اس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ امام کا حق ہے یہ، وہ فیصلہ کرے کروا دے تو ہو سکتی ہیں۔ تو تابعین نے اس حدیث کو دلیل بنا کر کہا کہ جب بارش اور خوف کے علاوہ کسی اور عذر سے جمع ہو سکتی ہیں تو بارش بھی تو ایک عذر ہے، لہٰذا بارش میں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ اس کو دلیل بنا کر تابعین نے 2 نمازیں جمع کرنے کا عمل شروع کیا، لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ کا عمل تابعین کے عمل سے اولا ہے، مقدم ہے، بہتر ہے۔ وہ سنت بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس سنت کو اپنانا چاہیے، نہ کہ جمع کرنی چاہیے نمازیں۔ لیکن اگر کوئی جمع کر لے تو اس پر کفر کا یا شرک کا فتویٰ نہیں لگانا۔ عزیز بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوی زندگی کا معمول تھا، معمول، آپ رات کی نماز 2 رکعتیں پڑھتے تھے، آخر میں 1 وتر پڑھ لیتے تھے۔ 1 وتر پڑھنا ساری زندگی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، بہت کم۔ اللہ کے نبی نے 5 وتر، 7 وتر اور 9 وتر ایک سلام سے پڑھے ہیں۔ جو 3 وتر ہے نا، یہ بھی ایک سلام سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 3 وتر پڑھنے ہیں تو ان کا طریقہ صحیح یہ ہے، جو پکا طریقہ ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے کیا کر دیں، سلام پھیر دیں اور 1 رکعت الگ سے پڑھیں۔ یہ 3 وتر پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے۔ اور 3 وتر جو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے تو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ مغرب کی نماز کے مشابہ اس کو نہ بناؤ۔ اور کئی لوگ وہ تیسری رکعت 2 رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ثابت ہے 3 وتر پڑھنے کا، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرو، 1 رکعت الگ پڑھو۔ تو اصل طریقہ یہ ہے، اور حکم بھی اللہ کے نبی کا یہی ہے، حکم بھی اللہ کے نبی کا یہی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکھتے ہیں۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، جب تم میں سے کسی بندے کو خطرہ ہو کہ صبح طلوع ہونے والی ہے تو 1 وتر پڑھ لے۔ یہ 1 وتر پڑھنے کا حکم دیا رسول اللہ نے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ 5 وتر پڑھنے ہیں، 7 پڑھنے ہیں تو جائز ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1 سلام سے پڑھا ہے اور 1 ہی تشہد کیا ہے، 1 ہی، 5ویں کے بعد 1 تشہد اور 7ویں کے بعد 1 تشہد کیا ہے۔ اور 9 وتر بھی پڑھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سلام سے۔ جب 9 وتر پڑھے ہیں تو پھر 2 تشہد کیے ہیں۔ پھر کتنے تشہد کیے ہیں؟ 1 تشہد 8ویں رکعت کے بعد اور سلام پھیرنے کے بغیر اٹھ گئے، پھر 9ویں رکعت کے بعد دوسرا تشہد کیا ہے۔ اور قنوت وتر یہ رکوع سے پہلے پڑھنے کا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہاتھ اٹھانے کے بغیر، ہاتھ اٹھانے کے بغیر، رکوع سے پہلے ہاتھ نہ ایسے اٹھانے ہیں نہ ایسے اٹھانے ہیں۔ قل ہو اللہ پڑھ کے فارغ ہوئے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، پھر رفع یدین کر کے رکوع چلے جائیں۔ اصل طریقہ یہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا کسی نے کہ قنوت رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ تو انہوں نے کہا رکوع سے پہلے ہے، انس بن مالک نے۔ وہ بندہ کہتا ہے فلاں بندہ آپ کا نام لے کر بیان کرتا ہے رکوع کے بعد، اور آپ مجھے کہہ رہے ہو رکوع سے پہلے۔ انہوں نے کہا وہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا رکوع کے بعد، وہ اللہ کے نبی نے 1 مہینہ کی تھی، مطلب ہے وہ قنوت نازلہ ہے، وہ رکوع کے بعد ہوتی ہے۔ اور میں جو بتا رہا ہوں یہ قنوت وتر ہے، یہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بغیر ہوتی ہے۔ اگر بندہ وتروں میں قنوت نازلہ پڑھنا چاہتا ہے تو جائز ہے، پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر پڑھ سکتا ہے۔ اکیلی قنوت وتر نہیں، قنوت نازلہ بھی پڑھے، ساتھ قنوت وتر بھی پڑھے، تو پھر کیا ہے، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر بھی جائز ہے نازلہ کے ساتھ۔ لیکن اکیلی قنوت وتر پڑھنی ہے تو پھر رکوع کے بعد بھی نہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی نہیں، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ بے نماز کا جنازہ نہ پڑھنا جائز ہے نہ پڑھانا جائز ہے، نہ پڑھنا جائز ہے نہ پڑھانا جائز ہے۔ پڑھنے والے بھی مجرم ہیں، پڑھانے والے بھی مجرم ہیں، گناہ گار ہیں دونوں۔ 11ویں والے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، ان کا فتویٰ سنا رہا ہوں۔
اللہ کی قسم ان کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں بے نماز مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا، اس کو غسل بھی نہیں دینا، کفن بھی نہیں پہنانا، جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس کو ٹانگ سے گھسیٹ کر مسلمانوں کی بستی سے دور لے جا کر کوئی کھڈا کھود کر اس کے اندر پھینک کر اوپر مٹی ڈال دینی چاہیے، اس کے لیے قبر بھی بنانے کی ضرورت نہیں، تاکہ اس کی بدبو سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ بے نماز کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے۔ عزیز بھائیو، امام الانبیاء نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، پیارے پیغمبر نے پھلوں کو پکنے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، گندم کو بھی اور فصل کو بھی، غلے اناج کو بھی، جب تک وہ تیار ہونے کے قابل نہیں ہو جاتا اس سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک پھل اور فصل تیاری کے قابل نہیں ہو جاتی، استعمال کے قابل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس کی بے مت کرو، اس وقت تک اس کی بے جائز نہیں ہے۔ یہ پھلوں کو، درختوں کو، باغات کو بور لگتا ہے اور لوگ کیا کر لیتے ہیں؟ بے کر لیتے ہیں، یہ بے حلال نہیں ہے۔ فصل ابھی سٹے بھی نہیں لگے گندم کو اور وہ بیچ دیتے ہیں، یہ بے حلال۔ سٹے لگ جائیں، تیار ہو جائیں، گندم اندر سخت ہو جائے تو پھر اجازت ہے، کھڑی فصل آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پکی ہوئی بیچ سکتے ہیں۔ پھل جب استعمال کے قابل ہو گئے، جب پھل استعمال کے قابل ہو گئے تو اب اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ بیچ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ غسل خانے کے اندر واش روم موجود ہے، کیا وضو ہو جائے گا؟ جی ہاں، ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ برہنہ حالت میں بھی وضو ہو جاتا ہے، اور وضو کے لیے فرض ہے بسم اللہ کہنا۔ وضو کے لیے فرض ہے کیا کرنا؟ اور بسم اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ برہنہ حالت میں آپ واش روم کے اندر کھڑے ہیں، وہاں فلش بھی ایک طرف لگا ہوا ہے، منہ میں بسم اللہ کہیں گے اور وضو کریں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ یہ فلش والے غسل خانے کے اندر جہاں ایک طرف فلش ہے، دوسری طرف وہ شاور لگا ہوا ہے، نہانے کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر وضو کرنے سے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، اور برہنہ حالت میں بھی وضو کرنے سے منع نہیں کیا۔ وضو ہو جاتا ہے، برہنہ حالت میں بھی ہو جاتا ہے، وہاں بھی ہو جاتا ہے۔ جی، قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ رسول مکرم نے فٹوں کے اندر تو مقرر نہیں کی، اللہ کے نبی نے گہرائی کو فٹوں کے اندر مقرر، فٹوں اور انچوں میں مقرر نہیں کیا۔ تو یہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی میت کو دفناؤ تو اس کا کفن اور قبر اچھی بناؤ، گہری بناؤ، اچھی بناؤ، اور کفن اس کو اچھا دو۔ یہ پیارے پیغمبر کا حکم ہے۔ اب جو عرف کے اندر جتنی گہری قبر عرف میں کھودی جاتی ہے اتنی تو کم از کم کھودنی چاہیے، جو معاشرے کے اندر عرف ہے، رواج ہے، جو طریقہ معاشرے میں چل رہا ہے اتنی کھودنی چاہیے وہ قبر، کیونکہ اسلام نے جس چیز کی ایک حد مقرر نہیں نہ کی، ہم اپنی طرف سے اس کی ایک حد مقرر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے عرف کو دیکھا جاتا ہے کہ عرف میں کیا ہے، جیسے عرف میں چلتا ہے ویسے کر لیں آپ۔ خون دینا جائز ہے بھائی، اللہ نے کہا قرآن میں، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک جان بچائی، جس نے کیا کیا؟ ایک جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کو کیا کیا؟ بچایا۔ تو ایک جان اگر خون دینے سے بچتی ہے تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں، جو خون ہے نا بندے کے اندر، یہ خون دینے سے دوبارہ خون پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں بھی نہ دیں گے تو ایک مدت کے اندر یہ خون ختم ہو جاتا ہے، نیا آ جاتا ہے۔ دیں گے نہیں پھر بھی یہ ختم ہو جانا، جو پہلے موجودہ نیا پیدا ہو جاتا ہے خون، یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے انسانی جسم کے اندر۔ تو ایک مرتبہ خون جو ہے نا وہ بندہ دے دیتا ہے تو دوبارہ اسی طرح دوبارہ خون اللہ پیدا کر دیتا ہے بندے کے جسم میں۔ البتہ وہ چیزیں جو دوبارہ پیدا نہیں ہوتی، جو دوبارہ پیدا نہیں ہوتی، گردہ ہے یہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، تو یہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ آنکھ ہے یہ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اور اعضاء ہیں یہ دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ اس میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے، اس میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے۔ جو راجح بات ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے راجح بات، وہ یہ ہے کہ یہ اعضاء نہیں دینے چاہیے۔ کیوں نہیں دینے چاہیے؟ اس لیے کہ یہ اعضاء ہمارے ہیں ہی نہیں، یہ ہمارے ہیں ہی نہیں۔ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ہم اس کے مالک
نہیں ہے. جس چیز کے ہم مالک نہیں ہیں وہ ہم کسی کو کیسے ہبا کر سکتے ہیں؟ میں یہ ممبر آپ کو ہبا کر دوں یا یہ آپ کو ہبا کر دوں، یہ چیز اٹھا کے مسجد کی، حلال ہے میرے لیے؟ ہے نہیں حلال. کیوں نہیں حلال؟ یہ میری ہے ہی نہیں. جو چیز میری نہیں میں کیسے کسی کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں؟ یہ میری ہے ہی نہیں، میں نہیں ڈونیٹ کر سکتا. تو یہ اعضاء بھی ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں، اس لیے ہم ڈونیٹ نہیں کر سکتے کسی کو. ہم ان کے مالک نہیں ہیں، اللہ نے استعمال کے لیے دیا ہے، ہمیں ان اعضاء کا مالک نہیں بنایا. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.